کے اندر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ تقاریر ہیں جو جامع مسجد کے اندر ٹھہر کر مسلمانوں کو جو ہے آپ روکے، ہندوستان مت چھوڑیے، پاکستان مت جائیے، اگر تم جانے کے بعد ہندوستان میں کیسے حالات ہوں گے آج وہ 75 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم سے اہل وطن یہ گلستان ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ عدل و انصاف کے معیار کو قائم رکھتے ہوئے جن لوگوں کی قربانیاں اس ملک کے لیے پیش کی گئی ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے اور تمام ملک کے واسیوں کو مبارکبادی پیش کی جائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ہمارے کئی ایسے ہندو بھائی ہیں جو بالکل سیکولر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چند ہی لوگ ایسے ہیں جو ملک کے ماحول کو، فضا کو برا کرنا چاہتے ہیں، گدلا کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان جانیں کہ ہماری قربانیاں، ہمارے اسلاف کی، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہندوستان کو لے کر کیا تھیں، اور ان کا جذبہ حب وطنی کا جو جذبہ تھا اس کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے اسلاف اسی کو اپنا ملک مانتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آج یوم آزادی کا دن 15 اگست جو 75واں سال منایا جا رہا ہے، اسی خوشی کے موقع پر الحمدللہ گلبرگہ جمعیت اہل حدیث و یادگیر نے یہ کتاب کا آج جو ہے اجرا کیا ہے گلبرگہ اور یادگیر ضلع میں، جو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ الحمدللہ یہ کتاب جو ہے مختصر ہے اور ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ پہلے اس کو جو ہے ہمارے مدارس میں جو اردو اسکولس ہیں اس کے اندر اس کو پہنچایا جائے گا، کیونکہ یہ جو تاریخ ہے مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر جو قربانیاں دیے ہیں وہ آئے دن جو ہے اس کو جو ہے مٹایا جا رہا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی قربانیاں جو آزادی میں جو کرے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ جمعیت اہل حدیث اس میں کام کرے گی۔ اور اس کتاب کے اندر ایسے چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو یہ، یہاں تک کہ ہم کو بھی کچھ کئی چیزیں اس میں نئی معلوم ہوئی ہیں۔ الحمدللہ میں دارالہدا جو اڑپی کی جو ایک دعوت سینٹر ہے ان کی طرف سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، جیسا فار ایگزامپل اس کے اندر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ تقاریر ہیں جو جامع مسجد کے اندر ٹھہر کر مسلمانوں کو جو ہے آپ روکے، ہندوستان مت چھوڑیے، پاکستان مت جائیے، اگر تم جانے کے بعد ہندوستان میں کیسے حالات ہوں گے آج وہ 75 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، اور ویسے چیزیں اس میں درج ہیں۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہندوستان کے جو ہے نغمے جو وطن کے حب وطنی کے لیے جو نغمے جو بنائے ہیں وہ سب تمام مسلمان ہیں، جیسا کافی اعظمی جو جن کا ایک مشہور جو ہے نظم ہے جو گرچہ کے فدا جن وطن ساتھیوں ہم تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، یہ نغمے جو ہے ہم آج دوسرے میڈیا میں سنتے ہیں مگر یہ سب ہمارے مسلمانوں کی قربانی ہے۔ اسی طرح 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام ہوا، اور اس کے اندر فرسٹ پریزیڈنٹ جو ہے مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، اور یہ تمام مسالک کے لوگ اس میں جمع تھے۔ تو میں اس کے حوالے سے آج اس کی پیغام دیتا ہوں کہ ہم تمام مکاتب فکر لوگ جمع ہو کر جو ہے انشاءاللہ یہ جو ہندوستان کی آزادی کے اندر جو مسلمانوں کی قربانیاں ہیں وہ ہم لوگوں تک، ہمارے اسپیشلی مسلمان اور ہمارے ہندو بھائیوں تک کیسا پہنچا سکے اس کی کوشش کریں گے۔ آج میں تمام ہمارے علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یوم آزادی کے دن یہ جو عظیم کام کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اگست 2022 کا دن ہے اور انگریزوں سے آزادی ملک ہو کر کے 75 سال ہو گئے۔ اس موقع پر جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یادگیر کی جانب سے ایک کتاب ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، اس کتاب کو آج جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر کی آفس سے الحمدللہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
خصوصاً لوگوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اپنی نسلوں کو اس تعلق سے آگاہ کریں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد سے لوگ جنگ آزادی کا معاملہ شروع کرتے ہیں تاریخ، لیکن اصل تاریخ یہ 1740 سے شروع ہوتی ہے، جہاں پر سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اور خصوصاً مسلمانوں کی ذہن سازی کی انگریزوں کو اس ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے منظم طور سے انگریزوں سے سب سے پہلے جنگ کیا اور اس ہندوستان سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ چلتے چلاتے 1857 تک پہنچتا ہے۔ تقریباً ایک صدی ایسی گزری جس میں صرف اور صرف مسلمانوں نے ہندوستان سے انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے منظم طور سے کام کیا، اور مسلمانوں میں خصوصاً علماء اہل حدیث نے بڑھ چڑھ کر کے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے۔ اور 1857 کے بعد ہندوستان کے تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ کی بگل بجائی، جس کا نتیجہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کی تاریخ کا تذکرہ کیے بغیر ہندوستان کی آزادی کا تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خصوصاً ہم 15 اگست کو یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں اور کہنا بھی چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتلائیں کہ اس ہندوستان میں ہم نے اور ہمارے اسلاف نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو بنانے میں، سنوارنے میں، اور انگریزوں کے ظلم و استبداد سے اس ملک کو آزاد کرانے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ اس لیے بھی ہونا چاہیے تاکہ تاریخ کو یاد رکھے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے اور مٹانے کے در پر ہیں۔ لہٰذا ہماری اس تاریخ کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ تاریخ کو یاد رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے فاسسٹ طاقتیں ایسی ہیں، فسطائی طاقتیں ایسی ہیں جو ہندوستان سے مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دینا چاہتی ہیں، لیکن کبھی بھی ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا ملک تصور کیا، اور اس ملک کے لیے ہمیشہ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، ماضی میں بھی دی ہیں اور حال میں بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ ملک باقی رہے گا اس روئے زمین پر، ہمیشہ مسلمان اپنی قربانیوں کو اس ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے دیتے رہیں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہذا خصوصاً ایسے موقع پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مختلف جگہوں پر، نکڑوں پر یا اسکولوں میں ہر جگہ پروگرام کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسل کو اس ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث نے اس کتابی شکل میں بھی کوشش کی ہے اور پروگراموں کے ذریعہ بھی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر ہیں انشاءاللہ اس کی بقا اور تحفظ کے لیے ہم برابر کوشش اپنی کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ہمارے ملک کو اللہ تعالی ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ ایک شعر کے ذریعہ سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم سے اہل وطن، یہ گلستاں ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین اکرام و ناظرین اکرام، یہ 75ویں ہماری جشن آزادی چل رہی ہے جو سارے ملک میں منائی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر ایک کتاب کا اجرا کر رہے ہیں، جیسے کہ مقدمین پہلے بتا چکے ہیں، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ اس مناسبت سے ہم نے 75ویں سال کے جشن کے حساب سے اس کتاب کا ہم اجرا کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ میں جو آیت پڑھا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نزدیک
तमाम दिनों में बेहतरीन दिन इस्लाम है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इस्लाम सिर्फ इबादत करने का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है आज़ादी का, इस्लाम नाम है सरबुलंदी का। इस्लाम कभी भी ग़ुलामियत को नहीं पसंद किया है। यही वजह है आज सारी दुनिया से ग़ुलाम ख़त्म हो चुके हैं और ये सबब सिर्फ इस्लाम है। तो बहरकैफ इसी वजह से हिंदुस्तान में जब आज़ादी की तहरीक उठी तो सबसे पहले मुसलमानों ने उठाया है आवाज़, और सबसे ज़्यादा बढ़कर चढ़कर क़ुरबानियाँ मुसलमानों ने दी है। और किसी कहने वाले ने सही कहा है, ऐ तायर लाहोती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो हम कभी भी ग़ुलाम नहीं रहे हैं और इस्लाम ख़ुद नहीं चाहता है कि ग़ुलामियत में रहे। तो इसकी वजह से हम हमेशा आज़ाद रहे हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। और फिर बाज़ फुस्ताई ताकतें चाहते ये हैं कि हमारी तारीख़ को हिंदुस्तान से मस्ख़ करे, लेकिन हमको चाहिए कि मुसलमानों को उठे और हमारी क्या क़ुरबानियाँ थी वो पेश करे। और किसी ने और भी बहुत अच्छा कहा है, ये कहा है कि मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर खौफ व ज़िल्लत के हलवे से बेहतर। तो बहरकैफ आज़ादी हमारा जो है हक़ है, आज़ादी में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, तो इस मुल्क के ज़्यादा मुस्तहिक़ भी हम ही हैं। और लेकिन लोग क्या कहते हैं, हमें ये कहते हैं वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। तो बहरकैफ जो कुछ भी हमने क़ुरबानियाँ दी हैं तो हमारी नौजवानी नस्लों को ये बताना है, ये आगाह करवाना है कि क़ुरबानियाँ सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान के लिए हमने दी हैं। हमको उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, ख़ासकर हमारे नौजवानों को। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम नौजवानों को सही समझ अता फ़रमाए, दीन की समझ अता फ़रमाए, इस्लाम की समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की रिवायत के एतबार से आज के दिन जश्न आज़ादी के तौर पे पूरे मुल्क के अंदर जोश व खरोश पाया जाता है। आज यकीनन खुशी मनाने का पूरे हिंदुस्तानियों को हक़ है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के पीछे एक बहुत बड़ी तारीख़ है जो लगभग 200 साल पे मुश्तमिल है। और आज़ादी की जब से तारीख़ शुरू हुई 1740 से लेकर 1947 तक, तारीख़ हमें ये बताती है कि हर दौर और हर ज़माने में मुसलमानों की जद्दोजहद इस मुल्क की आज़ादी में हमेशा शामिल रही। बल्कि आगाज़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से होता है, उसके बाद जो बड़ी बड़ी जंगें हुई उनके अंदर भी मुसलमान पहली सफ़ के अंदर थे। और इसी तरह से तहरीक शहीदैन के बाद उलमाए सादिक़पुर जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए तन मन धन की बाजी लगाई, उनकी क़ुरबानियाँ बेमिसाल हैं। और इस बात की गवाही इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी कि एक जलसे की मुनासबत से जब वहाँ पहुँचे और कुछ उन्हें हदिया देना चाहा तो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कोशिश की है, इसके बदले में हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। तो भरे जलसे के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सारे हिंदुस्तानियों की क़ुरबानियों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और सादिक़पुर के लोगों की क़ुरबानियों को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो सादिक़पुर के लोगों की क़ुरबानियाँ आज़ादी वतन के लिए भारी पड़ जाएंगी। और तारीख़ ये जानती है कि ख़ानदान सादिक़पुर के जो उलमा थे, तहरीक शहीदैन के बाद यानी बालाकोट में सैयद इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद की शहादत के बाद जिन लोगों ने अलम को बुलंद किया था और आज़ादी वतन के लिए कोशिश शुरू की थी, ये सारे के सारे लोग अहले हदीस उलमा थे। इसलिए जमीयत अहले हदीस बराबर ये कोशिश करती रही कि तारीख़ को उजागर किया जाए और आज़ादी वतन के लिए मुसलमानों ने बिलखुसूस अहले हदीस अवाम और उलमा ने जो कोशिशें की हैं उनको लोगों के सामने लाया जाए। आज ये सब बातें बयान करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि लोग तारीख़ को मिटाना चाहते हैं और इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने जो कोशिशें की हैं उन्हें दबाया जा रहा है। हालांकि तारीख़ जानती है कि आज़ादी के लिए जिस भी शोबे को इख्तियार किया गया, चाहे वो सहाफ़ती शोबा हो, चाहे वो जिहाद का शोबा हो या इसी तरह से तदरीसी शोबा हो, किसी भी शोबे को आप देखें वहाँ पे मुसलमानों का किरदार आपको सूरज की तरह से नज़र आएगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है
کہ عدل و انصاف کے معیار کو قائم رکھتے ہوئے جن لوگوں کی قربانیاں اس ملک کے لیے پیش کی گئی ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے اور تمام ملک کے واسیوں کو مبارکبادی پیش کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو گھناؤنی سازشیں چل رہی ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے اس طرح کے مواقع پہ جس طرح سے جمعیت اہل حدیث گلبرگہ نے اس کتاب کا اجرا کیا ہے یا اس کتاب کو تقسیم کرنے کا منظم منصوبہ بنایا ہے تاکہ حقائق کو واضح کیا جائے، اس طرح کی کوششیں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ چونکہ ہم اسلام کے پابند ہیں اور اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف کے معیار کے تحت حق والوں کے حقوق کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے، اور جو لوگ بھی اس کے امن و امان کو پامال کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اگست 2022 جمعیت اہل حدیث کے آفس سے ایک کتاب ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، اس کتاب کے لکھنے والے مولانا ثناء اللہ شبیر احمد محمدی مدنی ہیں۔ اس کتاب کے اندر مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کون سی قربانیاں دی ہیں ان تمام کو تفصیلاً پیش کیا گیا ہے۔ حضرات، ہم جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان یوں ہی آزاد نہیں ہوا، اس کی آزادی میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں، اور جب بھی جس طرح کی قربانی کا مسئلہ پیش ہوا، مسلمان اپنے ملک میں رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر آگے بڑھ کر کے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ چند سالوں سے ایک طرح کی ہوا چل رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کسی طرح کی جو قربانی پیش نہیں کی ہے، ان کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت انڈیا گیٹ ہے، جہاں پر 80,000 شہداء کا نام درج ہے، جس میں سے 60,000 مسلمانوں کے نام ہیں۔ یہ سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہماری قربانیوں کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری خصوصیتیں درج ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت اس کے اندر یہ بیان ہوئی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے قریب 1000 سال تک جو حکومت کی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے دور حکومت میں دیگر مذاہب کے لوگوں پر ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ چیز پیش کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے حکومتیں جو کی ہیں دیگر مذاہب کے لوگوں پر ظلم کیا ہے اور طرح طرح کی جو ان پر ان کا استحصال کیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے یہ بات ضرور آپ کو معلوم ہوگی، مسلم بادشاہوں نے اپنی بادشاہت میں دیگر مذاہب کے لوگوں کو ایک بڑے مقام پر ان کو فائز کیا۔ قریب 40% سے ایک بڑا حصہ ان کو اپنے حکومتوں میں ان کے حوالے کیا، ان کو بڑے مقام و عہدوں پر فائز رکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے بادشاہوں نے دیگر مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کے لیے بھی حکومت کی جانب سے بڑی رقمیں پیش کی ہیں تاکہ وہ اپنے عبادت گاہوں کو بنائیں، کیونکہ خاص کر کے جب بھی اسٹیج قائم کیے جاتے ہیں دیگر مذاہب کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف جو باتیں بیان ہوتی ہیں، اس میں یہ چیز خاص کر کے بیان کی جاتی ہے کہ مسلم بادشاہوں نے مساجد کو منادر کو گرا کر کے مساجد کو بنایا۔ بہت ساری باتیں پیش کی جاتی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اس کتاب کے ذریعے انشاءاللہ العزیز وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ مسلم بادشاہوں نے بڑی رقمیں دیگر مذاہب کے عبادت گاہوں کے لیے وقف کی ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، باقاعدہ ناموں کے ساتھ، رقم کے ساتھ، کب دیا گیا، کس کو دیا گیا اور کتنے رقم دی گئی ہے، ساری باتیں انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ تو میں اس موقع پر تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں ان چیزوں سے آپ اپنے بچوں کو آگاہ کریں، اور خاص کر کے اسکولوں میں اس کو نافذ کریں، مدارس اسلامیہ میں اس کو نافذ کریں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، علماء کرام اپنے مساجد سے
اور اپنے بڑے بڑے کانفرنسوں سے اور اجتماعات سے بھی جو ہے ان چیزوں کو واضح کرے، تاکہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو ہے آزادی ہند میں کسی بھی طرح جو ہے پیچھے رہنا جو ہے ہم نے گوارا نہیں کیا ہے۔ ایک مشہور شعر ہے، اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب بھی پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب بھی پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں اس میں تیرا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ہمارے کئی ایسے ہندو بھائی ہیں جو بالکل سیکولر ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ چند ہی لوگ ایسے ہیں جو ملک کے ماحول کو، فضا کو برا کرنا چاہتے ہیں، گدلا کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن امید رکھتے ہیں ان سیکولر ہمارے ہندو بھائیوں سے کہ وہ باقاعدہ ملک کی خوبصورتی کو باقی رکھیں گے اور ہر وقت جو ہے محبت اور اخوت کے بھائی چارگی کو باقی رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج 15 اگست 2022 آزادی کا دن ہے اور سارا ہندوستان اور ہندوستان کا ہر بچہ آج خوشیاں منا رہا ہے آزادی کے۔ اگر دیکھا جائے تو آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ آزادی انسان کا ایک حق ہے اور غلامی انسان کے لیے ننگ و عار ہے، شرم کی بات ہے۔ جہاں اس موقع پر آزادی منا رہے ہیں آج کے دن، تو آزادی پر تقریریں بھی ہوتی ہیں، آزادی میں حصہ لینے والے ان تمام شہداء اور ان تمام مجاہدین کے نام بھی لیے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر قریب کی بات کریں تو بسا اوقات نام مجاہدین کے تو لیے جاتے ہیں، لیکن مسلمان مجاہدین کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو برائے نام ہوتا ہے۔ تو گویا تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، یا تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں نے جو قربانیاں آزادی میں دی ہیں ان کو ہم یاد کریں، ان کا ذکر کریں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے دیا کیا؟ اتنے سال حکومت کی، ہندوستان کو صرف بلڈنگیں یا عمارتیں دی ہیں، لیکن اگر جانیں گے کہ یہ آزادی کی جنگ کی ابتدا یا آزادی کی جنگ کی جو چھیڑ کی تھی وہ مسلمانوں کی جانب سے ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر جمعیت کی جانب سے یہ کتاب جاری کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، اگر اس کو ہم نہیں بنائیں گے یا بتائیں گے یا بیان نہیں کریں گے ہماری نسلوں کے سامنے، تو دوسرا کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ مسلمانوں کا نہ کردار تھا آزادی میں، نہ مسلمان شریک تھے، اگر شریک تھے تو بھی برائے نام تھے۔ تو اس موقع پر یہ کتاب جاری اور نشر کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان جانیں کہ ہماری قربانیاں، ہمارے اسلاف کی، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہندوستان کو لے کر کیا تھیں، اور ان کا جذبہ، حب وطنی کا جو جذبہ تھا، اس کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے اسلاف اسی کو اپنا ملک مانتے تھے اور اس پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار تھے، اور جانیں بھی گوا دی اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی گئی، یہاں تک کہ کالے پانی کی سزائیں بھی دی گئی کہ یہ علماء اکرام اس میں شامل رہے، انہیں جو ہے بہت تڑپایا بھی گیا، قربانیاں بھی دی گئی۔ تو لہٰذا اس کو جاننا ضروری بھی ہے، اور ہر مسلمان کو اس کو پڑھنا اور اپنی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور آگے پھیلانا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم نہیں پھیلائیں گے، یہ سٹیپ نہیں لیں گے آگے پھیلانے کا، تو مسلمانوں کی تاریخ تبدیل کر دی جائے گی۔ تو میں سب سے یہی التماس کرتا ہوں کہ اپنی آزادی کی تاریخ پڑھیں، مسلمانوں کا کیا کردار تھا، قربانیاں کیا تھی، انہیں کیا مشقت جھیلنی پڑی، اس کو پڑھنا اور اس کو عام کرنا آج ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کتاب نشر ہوئی ہے بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں، مدارس میں بھی پڑھائیں، اسکولوں میں بھی پڑھانے کی کوشش کریں، اور گھر میں بھی اس کی نشر کریں تاکہ ہر بچہ مسلمان فرد اس سے آگاہ ہو، یہاں تک کہ غیر مسلم جو آج ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی جو ہے حصہ نہیں تھا، تو یہ بھی ان کے لیے بہت کارفرما کتاب ہوگی۔